اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کے لیے بنیادی ضروریات زندگی پوری ہونا سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی شخص کو 2 وقت کا کھانا مل رہا ہے، اس کے سر پر چھت ہے اور وہ کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہے، تو وہ دنیا کی بیشتر نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں موجود چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اکثر ہم بڑی اور مادی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن اصل خوشی اور سکون تو بنیادی ضروریات کے پورا ہونے میں ہی ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ بنیادی ضروریات بھی نہیں ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرنا چاہیے۔ مختصر یہ کہ یہ حدیث ہمیں شکر گزاری اور قناعت کا درس دیتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں موجود نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے اور دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی حرص اور لالچ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر انسان کو دنیا کی تمام نعمتیں بھی مل جائیں، تب بھی وہ مزید کی خواہش کرے گا۔ اس کی خواہشات کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک وہ مر نہیں جاتا اور مٹی میں دفن نہیں ہو جاتا۔ اس حدیث میں مٹی سے مراد قبر کی مٹی ہے، جہاں انسان کو دفن کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی حرص اور لالچ صرف موت کے ساتھ ہی ختم ہوتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ ہمیں قناعت اور شکر گزاری کی زندگی گزارنی چاہیے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی تمام مادی چیزیں عارضی ہیں اور حقیقی خوشی قناعت اور خدا کی رضا میں ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو بامقصد بنانا چاہیے۔ ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوں اور جو ہمیں خدا کے قریب لے جائیں۔ ہمیں اپنی زندگی کو صرف مادی چیزوں کے حصول میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ مختصر یہ کہ یہ حدیث ہمیں حرص اور لالچ سے بچنے اور قناعت اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی تلقین کرتی ہے۔